نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ روایات میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اس سوال پر فرمایا ما اعتدت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس صحابی رسول نے جواب دیا ما اعددت لها، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قیامت کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی، ولا بکثرت الصلاۃ ولا بکثرت الصوم، نہ نفلی نمازیں پڑھتا ہوں نہ نفلی روزے رکھتا ہوں۔ لیکن اگلی بات جو اس نے کہی وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایک چیز میرے پاس ہے کہ میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے شدید ترین محبت کرتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا یہ جواب سنا، فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، بس تیرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنک مع من احببت، اسلام لانے کے بعد کسی بات سے، کسی واقعے سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ملی جتنی ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک سے خوشی ملی ہے کہ فإنک مع من احببت، تیرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ اور اس کے رسول سے شدید ترین محبت کرتے تھے، یہ ان کی امتیازی شان تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ اشد کا جو لفظ ہے یہ عربی میں اس وقت بولا جاتا ہے جب اس میں کثرت کا معنی پایا جائے، شدید ترین محبت۔ اور اللہ کی محبت ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے جس کا خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا ہے اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتنی محبت ہوگی اس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا، پھر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام محبت کا سوال کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایک ایسی نعمت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس میں ترقی کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ۔ اور صرف یہاں پر بس نہیں فرمائی اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اللہ والوں سے محبت کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ صحیح روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ والوں کی محبت کا سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ والوں کی محبت مانگ رہے ہیں۔ اور والعمل الذی یبلغنی حبک، اس عمل کو بھی میرے نزدیک محبوب کر دیجئے جو آپ کی محبت کا باعث ہو۔ پھر آگے فرمایا یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کی محبت میرے دل میں ہو، میرے گھر والوں سے بھی زیادہ آپ کی محبت میرے دل میں ہو، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ آپ کی محبت میرے دل میں ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہے۔
کیونکہ یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے۔ جو آنکھ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ، ایک سینہ بسینہ۔ آگ ایک گھر میں لگتی ہے، دوسرے گھر میں لگتی ہے، عشق محبت سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، جس سے ان کے دل میں اللہ کی محبت ایسی پیدا ہوئی جو ان کے علاوہ کسی کے سینے میں آ ہی نہیں سکتی۔ صحبت کی برکت سے ہمارے حضرت اسی کو فرماتے ہیں، کیا صحابہ حافظ نہیں تھے؟ کیا صحابہ عالم نہیں تھے؟ کیا صحابہ سچے نہیں تھے؟ صادقین کی صفت بھی ہے، حافظ کی صفت بھی ہے، لیکن صحابہ کو حفاظ کا نام نہیں دیا گیا، علماء کا نام نہیں دیا گیا۔ جو نام دیا گیا وہ صحبت کا ہے کہ ان کا امتیازی صفت، ان کی امتیازی شان صحبت پیغمبری ہے۔ حافظ ہونا ٹھیک ہے، ان کے اندر ہے سچائی، دیانتداری، بے شمار صفات ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ ترین امتیازی شان ان کی صحبت پیغمبری ہے۔ اسی کی وجہ سے جو ان کی صحبت میں آتا اس کے دل کی کایا پلٹ جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے مضافات سے گزر رہے ہیں، ایک شخص گانا گا رہا ہے، سارنگی بجا رہا ہے، نشے میں دھت ہے، خوبصورت آواز ہے، اس کو دیکھ کر کہتے ہیں اے کاش اس کی یہ خوبصورت آواز اللہ کے کلام کے لیے ہوتی، اس خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہا ہوتا۔ اور اس انداز سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی نظریں اس پر پڑتی ہیں، گزر جاتے ہیں وہاں سے۔ اس شخص کے دل پر ایسی چوٹ لگتی ہے، پوچھتا ہے یہ شخص کون تھے جو ابھی یہاں سے گزرے؟ لوگ بتاتے ہیں صحابی رسول تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کا نام ہے، سارنگی کو زمین پر پٹک کے توڑ دیتا ہے اور آنسو بہاتے ہوئے ان کے پیچھے دوڑتے دوڑتے ان کے پیچھے چلا جاتا ہے، ان سے ملتا ہے، وہ اس کو گلے سے لگاتے ہیں، دونوں زار و قطار رو رہے ہیں، سچی توبہ کرتا ہے اور پھر علم دین حاصل کرتا ہے۔ آج دنیا اسے حضرت زازان رحمت اللہ علیہ کر کے پکارتی، جو ایک گلوکار تھے، شرابی اور ناچ گانے کی محفلیں سجایا کرتے تھے۔ یہ اثر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ چونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی تھی، دل کے اندر اللہ کی محبت کا ایسا طوفان تھا، جو قریب بیٹھتا تھا وہ بھی محسوس کرتا تھا۔ میرے بھائیو، ہم بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت سب کے دل میں ہوتی ہے، جو بھی اسلام قبول کر چکا ہے، جو بھی مسلمان مومن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اس کمال درجے کی ہو کہ اللہ اکبر کی جب مؤذن آواز لگائے تو ہم دنیا کو بھول جائیں، ایسی محبت نہیں ہے۔ ہمارا گانا بجانا سب کچھ ویسے ہی رہتا ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ اللہ اکبر سن کر تڑپ جاتا ہے کہ میرے محبوب نے مجھے بلایا ہے۔ کوئی حرام عشق کرتا ہے، اس کو محبوب کی مس کال آ جاتی ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اللہ کی محبت کا ہم دعویٰ کریں اور ہماری ایسی کیفیت نہ ہو، اذان سن کر پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت صحیح معنوں میں نہیں ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ ایچ شیرین است نام، اللہ اللہ جیسا میٹھا کوئی نام نہیں، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ جب میں اللہ اللہ کہتا ہوں اور ایسی لذت اور ایسی کیفیت محسوس کرتا ہوں گویا کہ میری روح میں دودھ کے اندر شکر ملا دیا گیا، رواں رواں اس نام پاک کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے۔ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں جو بغیر تکلف کے، اللہ والوں کے اشعار بغیر تکلف کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شاعری مد نظر ہم کو نہیں، واردات درد دل لکھا کرتے ہیں ہم۔ جو اللہ کی محبت کا درد دل ہے وہ خود ہی بغیر اختیار کے، بغیر تکلف کے اشعار کی صورت میں بنتا چلا جاتا ہے۔
مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے 28,500 اشعار لکھے اللہ کی محبت میں، جنگلوں میں بیٹھ کر ایسے اشعار ہیں، کوئی پڑھتا ہے ان کا ترجمہ سنتا ہے اللہ کی محبت کی چنگاری محسوس کرتا ہے۔ اسی کو آپ دیکھیں گے حضرت والا کے اشعار ہیں، حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ وہ محبت کی کیفیت ہمیں بھی عطا فرمائے، جس محبت کی کیفیت سے گناہوں کو چھوڑنا صرف آسان نہیں، مزیدار ہو جاتا ہے۔ مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، انسان خود علماء کے پاس آتا ہے کہ بتائیے یہ حلال ہے یا حرام ہے، بتائیے۔ اس کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے یا غیر ضروری ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا طریقہ ہے۔ تو میرے دوستو یہ دیکھیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، فرماتے ہیں اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عشق میں، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے۔ آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ، اے زاہد ناداں طنز نہ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونے میں مجھے مزہ آتا ہے۔ زاہد ناداں سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ، اے زاہد ناداں طنز نہ کر، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ مجھے تڑپائیں گے، کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں۔ ہم لوگ بیانات سنتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں، بعض دفعہ دل پر بات اثر نہیں کرتی، لیکن کوئی اللہ والا ایک عام سی بات کرتا ہے وہ دل میں اتر جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے آتا ہے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کے صاحبزادے نے گھنٹوں تقریر کی، لیکن مجمع پر کیفیت طاری نہیں ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت خود تشریف لائے اور صرف اتنا فرمایا کہ رات کو میں نے دودھ رکھا تھا، بلی نے پی لیا۔ یہ جملہ حالانکہ اس میں کوئی دین کی بات نہیں، مجمع پر ایک کیفیت طاری ہو گئی کیونکہ دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ تو اسی کو حضرت فرماتے ہیں کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں
جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذو بمعنی روشنی کے، یعنی محفل میں کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں لیے ہوئے بیٹھا ہو. جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتھڑی رہنے دو. تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتھڑی رہنے دو. کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. اختر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر ہدا. دولت غم سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کر کے غم اٹھانا، یعنی اللہ تعالیٰ جن کاموں سے خواہشات نفس سے ناراض ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر دل پر غم اٹھانا. اختر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر ہدا، امید ہے تجھ سے بار خدا اس درد کا درما پائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں اس کا اجر ضرور ملے گا. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی ایسی محبت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. جزا اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا رب کریم ہم سب کو بھی اپنی اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں بھی اس حدیث پاک کا مصداق بنا دیجیے. فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. یا اللہ ہمارا حشر بھی ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں اللہ والوں کے ساتھ فرمائیے گا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.